محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا ملائكة إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا طريق فلك يسري إن في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاص. ذہن میں ہمارے موضوع کچھ اور تھا اس سے پڑھنے کا، لیکن آپ کا جو ربائی آپ نے پڑھی اس پہلے مصرے سے ذہن بدل گیا اور اتنی دیر سوچتے رہے. تو نے حسین خان کا رتبہ بڑھا دیا. بارش ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ آنے میں زحمت ہوگی. جتنے لوگ ہیں تھوڑا سا بس توجہ کا طالب ہوں کہ کہتے ہیں کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی. یعنی شاعر جو ہے اس کا خیال وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک جو ہے خطیب نہیں پہنچ سکتا. تو اسی مصرے سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے یہ حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کی اور اس کا ترجمہ ظاہر سی بات شب جمعہ آپ حدیث کے ساتھ پہنچے ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا: یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، انی ما خلقت، جو میں نے خلق کیا ہے، سما مبنیہ، میں نے آسمان بنایا، ولا ارض مدیہ، اور میں نے زمین پر فرش بچھایا، ولا قمر منیرہ، میں نے چاند کو بنایا، ولا شمس مضیہ، اور میں نے سورج بنایا اس کی روشنی کو پھیلایا، ولا فلک یدور ولا بحر یجری، اور یہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہے یہ سب میری وجہ سے چل رہی ہیں. اس کائنات کی تناظر کو میں نے کھینچا ہوا ہے. لیکن آخر میں پروردگار نے کہا میں کچھ نہ بناتا اگر میں بندے کو نہ بناتا. تو آپ نے جو مصرع پڑھا بس اس مصرے میں تو نے حسین خان کا رتبہ بڑھا دیا. ذہن میں میرے بات آئی وہ یہ آئی، سورج خدا نے بنایا، اللہ نے بنا دیا، اس کا کام ہے روشنی دے. لیکن سورج بنا تو سورج قابل ذکر نہ تھا. اگر علی اس کے ٹکڑے نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے سورج سورج ہوتا لیکن قابل ذکر نہ ہوتا. چاند چاند تھا، روشنی دیتا، مگر مجلسوں میں فضائل کا گوشہ نہ بنتا اگر پیغمبر نے اس کے ٹکڑے نہ کیے ہوتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورج بنایا خدا نے ہے، چاند بنایا خدا نے ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا حق کس کو ہے؟ کہا اس میں چھیڑ چھاڑ وہی کر سکتا ہو کہ جس کو پروردگار نے صاحب اختیار بنایا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ بنایا ہوا خدا کا ہے، لیکن اللہ نے کچھ ایسے خاصانے خدا ہے جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے، ان کو اتنا بھرپور اختیار دیا ہے. پروردگار نے کہا سورج بنایا ہم نے ہے، پلٹاؤ تم، چاند بنایا ہم نے ہے، ٹکڑے کرو تم، ہوا کو تم چلاؤ، پہاڑوں کو تم بلاؤ، درختوں کو تم بلاؤ، بس انگریزوں کو ہاتھوں پہ کلمہ تم پڑھاؤ. بنایا پروردگار نے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آل محمد اشارہ کرتے چلے گئے. کہیں سورج پلٹا، کہیں چاند کے ٹکڑے ہوئے، کہیں انگریزوں نے کلمہ پڑھا، کہیں ہوائیں چلنے لگی، کہیں مٹی سونا بنی، کہیں مٹی چاندی بنی. تو یہ تبدیلیاں کہاں سے آئی؟ کا اختیار خدا کا تھا، لیکن کچھ ایسے بندے دیکھے جسے اتنا جو ہے اللہ نے اختیار دیا کہ خدا کا اختیار ہونے کے باوجود ہم نے اس ذات مقدسہ سے ان چیزوں کو ظاہر ہوتے دیکھا کہ جہاں پر انسان آ کر مجبور ہو جاتا ہے وہاں پر اہل بیت کا اختیار سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی مٹی قابل ذکر کہاں ہے؟ کوئی مٹی ایسی ہے کہ جس کی فضیلت ہو؟ مٹی مٹی ہے، لیکن مٹی کو اگر قابل ذکر کسی نے بنایا تو وہ امام حسین کی ذات ہے. اور خالی قابل ذکر نہیں بنایا، امام حسین نے مٹی کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ ہر انسان کی تمنا ہے کہ چاہے ایک ہی بار مگر اس مٹی تک پہنچ جائے کہ جس پر حسین نے اپنا مقدس سر رکھ کے سجدہ آخری کر کے وحدہ لا شریک کی اس توحید کو بچا لیا. ہر انسان کی تمنا ہے، اور اگر پہنچ نہیں پاتا ہے تو کربلا سے آنے والے سے کہتا ہے بھیا کچھ ملے نہ ملے مگر ایک چٹکی کھا کے شفا مل جائے. اس لیے
اس مٹی کی اتنی زیادہ طرف ہے. بھائی میاں علی سے یوں ہی نہیں کہا کہ خاک سے خاک کو الفت ہے تڑپتا ہوں انیس. خاک سے خاک کو الفت ہے تڑپتا ہوں انیس. بھائی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں میر انیس؟ کا انسان بنا ہے خاک سے یعنی مٹی سے. مٹی کا پتلا ہے. محبت ہے کس سے؟ کا اس مٹی سے جسے خاک شفا کہتے ہیں. آپ سمجھو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمارے شیعوں کی تخلیق ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہوئی، تو ادھر وہ مٹی جو امام سے بچی اور وہ مٹی جو کربلا میں ہے، کا ایک مٹی دوسرے مٹی کی طرف اپنے دل کو کھینچتی ہے اور چاہتی ہے یہ والی مٹی وہاں پہنچ جائے. خاک شفا سے علی کہتے خاک کو خاک سے الفت ہے تڑپتا ہوں انیس. کربلا میرے لیے، میں کربلا کے واسطے. یعنی ہمیں کربلا سے یوں ہی محبت نہیں ہے بلکہ کربلا کی اس عظیم مٹی سے بھی محبت ہے. تو بھائی مصرے میں یہی کہا نا کہ حسین تو نے خاک کا رتبہ بڑھا دیا. بھائی کوئی ایسی مٹی ہو کہ جو قابل ذکر بن جائے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد سے خاک شفا کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ شاعر اپنی شاعری میں، قصیدہ خان اپنے قصیدوں میں، مرثیہ خان اپنے مرثیوں میں، اور یہی نہیں قرآن اپنی آیتوں میں اس مٹی کی صلاح کرنے لگا کہ جس سے حسین نے جا کر توحید کو بچا لیا ہے. صلوات پڑھنے محمد علیہ. تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جو کچھ خدا نے خلق کیا، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، زمین و آسمان، اس سے تو ہم پر روز ہی اعلان کر دیا کہ ہم کچھ نہ بناتے. اگر ان کو نہ بناتے تو پتہ یہ چلا کہ جس کے صدقے میں بنایا جاتا ہے اس کا اختیار اسی کو دیا جاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے. اور یہی نہیں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے دو سوروں میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم، 15واں پارہ اور 27واں پارہ، دونوں پارے قرآن کے اٹھا کے دیکھیے. ہر بات کا ذکر قرآن میں، مثلا کوئی بھی قصہ آیا وہ ایک مرتبہ آ گیا، لیکن وہ کون سا قصہ ہے جسے قرآن میں 2 بار دہرایا گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں اللہ نے رسول اللہ کی معراج کے ذکر کو 2 بار کیا. ایک بار سورہ بنی اسرائیل میں کیا اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ. اور اس کے بعد سورہ النجم میں ارشاد ہوا، کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور جب وحی کا پہلا لگا دیا تو کہا اب پروردگار عالم نے رسول کو وہاں بلایا جسے کعبہ اور ادنا کی منزل کہتے ہیں. تو اس واقعے کو قرآن نے 2 بار بیان کیا، یعنی شب معراج کو. تو اب معراج پہ رسول کو بلایا کیوں؟ بھائی کوثر ان کے صدقے میں، جنت ان کے صدقے میں، سرسبیل ان کے صدقے میں، جنت کی رحمت ان کے صدقے میں، بہار ان کے صدقے میں، نسیم سائل ان کے صدقے میں، طوبہ ان کے صدقے میں، جنت الماوا ان کے صدقے میں، جنت کا ایک ایک گوشہ اہل بیت کے صدقے میں بنایا ہے. ان معراج پہ بلا کے اللہ رسول کو دکھا جا رہا ہے. غور کیا آپ نے معراج پہ؟ پتہ یہ چلا کہ جب کسی کی محبت میں انسان کوئی مکان بنائے تو چاہتا ہے کہ جس کی محبت میں بنایا ہے ایک بار وہاں کے نظارہ تو کر لے. آپ نہ کہنا کہ معراج پہ بلایا کیوں؟ معراج پہ بلانے کا راز ہی کچھ اور تھا. نہیں، خالی جنت دکھانا نہیں تھا بلکہ معراج کے تحفے کو کہتے ہیں فاطمہ. انہوں نے کہا یہ معراج کا تحفہ نماز ہے. بھائی نماز معراج کا تحفہ نہیں ہے، نماز معراج کی ادا ہے. معراج کی ادا کو نماز کہتے ہیں اور تحفہ معراج کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ذرا محمد